السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے حوالے سے جناب کچھ اور ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ابھی 48 گھنٹے پہلے جو ہے وہ حکومتی رینکس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی، لیکن اب جو ہے وہ ایک امریکن اخبار کی جانب سے ایک خبر دی گئی ہے۔ لیکن اب یہ ظاہری بات ہے ڈیولپنگ سٹوری ہے، لیکن سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آگے چل کے۔ اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کچھ بڑی اہم خبریں آئی ہیں اور ان کو جو ہے وہ لائن میں لگنے کے لیے اب کہا گیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تفصیل سے۔ اس کے ساتھ ساتھ کرکٹ کے میدان سے کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں بابر اعظم کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جناب آغاز کر لیتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جناب بڑا انپریڈکٹیبل بندہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی 48 گھنٹے پہلے جو ہے وہ اس نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے، اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جناب ایک برطانوی اخبار نے بیسیکلی یہ دعویٰ کیا ہے اور اپنے سورسز سے انہوں نے سٹوری دی ہے کہ جناب سفری پابندی لگنے جا رہی ہے پاکستان کے اوپر۔ ابھی یہ سٹوری ڈیولپنگ سٹوری میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں، ظاہری بات ہے انہوں نے اپنے سورسز سے کنفرم کیا۔ سٹوری کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی افغانستان اور پاکستان کے شہریوں پہ امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کیے جانے کا امکان ہے، اور یہ اگلے ہفتے سے جو ہے وہ نافذ ہو سکتی ہے۔ یہ پابندی ان کے اخبار کے 3 مختلف ذرائع کے مطابق یہ اقدام سیکیورٹی خدشات اور ویزا اسکریننگ میں سختی کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دیگر ممالک کو بھی اس فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی تک ان کے نام واضح فی الحال نہیں ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ بیسیکلی ڈونلڈ ٹرمپ کے 2017 میں عائد کرتا متنازعہ مسلم بین کی یاد دلاتا ہے، جسے سپریم کورٹ نے 2018 میں برقرار رکھا تھا۔ تاہم سابق صدر جو بائیڈن نے 2021 میں اس پابندی کو ختم کر دیا تھا اور اسے قومی ضمیر پر ایک بدنما داغ قرار دیا تھا۔ اگر یہ پابندی لگ جاتی ہے تو اس کے باعث ہزاروں افغان شہری بھی متاثر ہوں گے، اور میرے خیال سے تقریباً جو امیگریشن یا ویزا جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، افغان کے حوالے سے بات کی جائے تو تقریباً 2 لاکھ بندے جنہوں نے یہ اپلائی کیا ہوا ہے وہ بھی متاثر ہوں گے۔ اور دوسرا یہ کہ میں پہلے بار بار آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے ابھی تک، اور ابھی یہ کرائیٹیریا نہیں پتا کہ جن کے آلریڈی ویزا لگے ہوئے ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہوگا، کہ ان کو بھی کیا نکال دیا جائے گا، اور دوسرا اب اس کا سیاسی اسپیکٹ وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ ابھی 48 گھنٹے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تو بڑی مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ ساڈا یار ہے، لیکن اب جو ہے وہ یہ خبر آئی ہے، اور یہ حکومت کے ساتھ ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ مذاق ہی ہو گیا، وہ موئے والی سچویشن ہی ہو گئی ہے کہ 48 گھنٹے پہلے تک وہ لوگ خوشیاں مرا رہے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے تو ایک پورا ٹویٹ بھی کر دیا تھا جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کر رہے تھے، تو اب جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک مذاق ہو گیا۔ لیکن میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی ڈیولپنگ سٹوری ہے، ابھی یہ کمپلیٹ سٹوری نہیں ہے، انہوں نے اپنے سورسز سے یہ سٹوری کنفرم کی۔ اور دوسرا پی ٹی آئی کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ پہلے ہی مذاق ہو چکا ہے، اور انہوں نے جو پہلے سے ایک آس لگائی ہوئی تھی وہ تو ختم ہو گئی، اب انہوں نے بھی کدھر جانا ہے، ظاہری بات ہے اگر یہ پابندی لگتی ہے تو انہوں نے بھی کدھر جانا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پاکستان کا پاسپورٹ تو ویسے بھی میرا خیال ہے کہ آخری سے تیسرے نمبر پہ آتا ہے، ویسے ہی ہمارا پاسپورٹ جو ہے وہ اس حد تک نیچے گرا ہوا ہے، اور اب اگر یہاں پر بھی پابندی لگ گئی تو پاکستان نے پھر جانا کدھر ہے، یا پاکستان کے لوگوں نے جانا کدھر ہے۔ خیر، اس کے علاوہ جناب پی ٹی آئی کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک خبر آئی، اور وہ خبر یہ ہے کہ جناب سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کے الزام میں وفاقی حکومت کے جے آئی ٹی نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور سمیت 15 ارکان کو جناب طلب کر لیا ہے کہ آ جاؤ آپ لوگ۔ ذرائع کے مطابق جے آئی ٹی نے گوہر علی خان، سلمان اکرم راجہ، رؤوف حسن، فردوس شمیم نقوی، خالد خورشید خان، میاں محمد اسلم اقبال، حماد اظہر، یہ اون عباس، عالیہ حمزہ، شہباز شبیر، وقاص اکرم، کنول شوذب، تیمور سلیم خان، اسد کیسر اور شاہ فرمان کو بھی یہ نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ جے آئی ٹی نے پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کے 10 ارکان کو بھی طلبی کے نوٹس جاری کیے ہیں۔ ان افراد میں آصف رشید، محمد ارشد، صبغت اللہ ورک، اظہر مشوانی، یہ سارے جو ہے نا یہ باہر ہوتے ہیں، اور محمد نعمان، افضل جبران الیاس، سید سلمان رضا زیدی، زلفی بخاری، موسیٰ ورک اور علی حسنین ملک شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق تمام افراد کو نوٹس کے ذریعے کل 12 بجے جے آئی ٹی کے سامنے طلب کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جے آئی ٹی ان افراد کے خلاف ریاست مخالف پروپیگنڈے کی تحقیقات کرے گی۔ اب ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ ریاست مخالف پروپیگنڈا، اب پتہ نہیں کون سا پروپیگنڈا ہے یہ نہیں بتایا گیا۔ دوسرا یہ کہ ابھی میں نے آپ کو کل بتایا تھا، اب ظاہری بات یہ جو باہر بیٹھے ہیں ان کو بھی پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ یہ طلب کیا گیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے کیا کہا ہوگا؟ ان کو تو ظاہری بات ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ انہوں نے آنا ہے، لیکن جو یہاں پہ لوکل لیڈرشپ ہے ان کو ظاہری بات ہے پھر وقت پڑ گیا، انہوں نے ہی جا کے پیش ہونا اور انہوں نے جو ہے وہ جا کر جواب دینے۔ اور یہی بات جو ہے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہیٹ جو ہے نا وہ یہاں پر ہی محسوس کی جاتی ہے۔ اب یہ سوشل میڈیا منفی پروپیگنڈا ظاہری بات ہے باہر سے ہی سارا کچھ ہو رہا ہے نا، لیکن ہیٹ جو ہے وہ چھکا باہر والے مارتے ہیں، لیکن اس کی سزا جو ہے وہ یہاں پر لوکلز کو دی جاتی ہے، لوکل سیاسی لیڈرز کو دی جاتی ہے۔ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔
ظاہری بات ہے، اور یہ ایک ڈیسیجن لینا پڑے گا ان کے حوالے سے، ورنہ بار بار چھکے لگتے رہیں گے اور یہاں پر جو ہے وہ یہ لوگ پھنستے بھی رہیں گے۔ دیکھتے ہیں اس کے اندر مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جناب جنید اکبر صاحب نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کی، بیسیکلی عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے وہ جو ہے کل ان کے رہنما گئے تھے، جن کے اندر اسد قیصر صاحب، عمر ایوب صاحب تھے، لیکن انہیں جو ہے وہ وہاں پر ملاقات ان کی نہیں کروائی گئی۔ عمر ایوب صاحب نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کا وفد عمران خان کی ہدایت پر آج ملاقات کے لیے آیا تھا، پچھلے ہفتے بھی ہم ملاقات کے لیے آئے لیکن ملاقات نہیں کرنے دی گئی تھی۔ وہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے عدالت میں لکھ کر دیا کہ ملاقاتیں اب کروائی جائیں گی۔ آئی ایم ایف کے سامنے $1.5 ارب کے لیے کشکول اٹھایا ہوا ہے۔ ایس آئی ایف سی کی کیا کارکردگی ہے؟ نل بٹا نل۔ این ایف سی کا اجلاس نہیں بلایا گیا، نشانہ صرف پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، بانی بشرا بی بی وغیرہ کو بنایا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ عمر ایوب صاحب نے گفتگو کی۔ جنید اکبر صاحب نے بھی وہاں پر گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ جی میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے رابطے نہیں ہیں، رابطے ہوتے ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ بھی ہوتے ہیں، اداروں سے رابطے پر ہمیں کوئی شرم بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے اپنے ادارے ہیں۔ بات یہ ہے کہ عوام اور اداروں کے درمیان مابین فاصلے نہیں بڑھنے چاہیے۔ اگر ریاست ایک قدم آگے بڑھے گی تو ہم 2 قدم آگے بڑھیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک جنریشن کے لیڈر بھٹو کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، عمران خان تو 3 نسلوں کے لیڈر ہیں، انہیں کیسے ختم کریں گے؟ اب یہ شکر ہے کہ انہوں نے یہ مان لیا کہ ہمارے جو ہے وہ رابطے وغیرہ ہو رہے ہیں اور ہماری جو ہے وہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ ویسے تو پی ٹی آئی آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی نہیں مانتی۔ اس کے علاوہ جناب مبشر زیدی صاحب جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے لکھا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور اسلام آباد تک مارچ کر سکتے ہیں، مگر بنوں میں شہید ہونے والوں کے جنازوں پر نہیں جا سکتے، نہ ہی ان شہداء کے لواحقین کے آنسو پہنچنے ان کے گھر گئے، شرم کا مقام ہے۔ اور شری مزاری صاحبہ انہوں نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا، انہوں نے لکھا کہ دس از ڈسگریسفل آن دا پارٹ آف کے پی سی ایم ایز اٹ شوز این انڈیفرنس ٹو دی سفرنگ آف دا پیپل آف ہز پروونس۔ آگے انہوں نے جو ہے وہ ٹیگ بھی کیا ہے جاگڑا صاحب کو۔ اچھا، اب ظاہری بات ہے یہ ہونا نہیں چاہیے، ویسے علی امین گنڈا پور کو چاہیے تھا کہ ظاہری بات ہے ان کے جنازے میں تو جا کر شرکت کرنی چاہیے تھی، اور کم از کم پی ٹی آئی کی جو سیاسی لیڈرشپ تھی ان کو کم از کم جو ہے وہ اس جنازے کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنی چاہیے تھی۔ البتہ آرمی چیف نے جناب بنو کینٹ کا جو ہے وہ دورہ کیا، اور انہوں نے اس کنٹونمنٹ کے اوپر جو دہشت گردوں کا حملہ ہوا ہے جہاں پر وہاں پر جا کر جو ہے اس کے بعد کی صورتحال کا وہاں پہ جائزہ لیا، اور انہوں نے یہاں پہ اس سلسلے میں جاری آپریشنز اور اس کے مجموعی طور پر جو ہے وہ ان کو بریفنگ بھی اوور آل دی گئی۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق آرمی چیف نے سی ایم ایچ میں زخمی اہلکاروں کی عیادت کی اور ان کی مستقل مزاجی اور غیر متزلزل عزم کو سراہا، اور پاک فوج کے سربراہ نے زخمی اہلکاروں کے بلند حوصلے اور عزم کی تعریف بھی کی۔ جنرل عاصم ملک نے کہا کہ پاک فوج ریاست کی سلامتی استحکام یقینی بنانے کے لیے کردار ادا کرتی رہے گی اور ملکی استحکام کے لیے دہشت گردی کے خلاف دفاع کا فریضہ انجام دیتی رہے گی۔ اچھی بات ہے، انہوں نے تو وزٹ کیا، سی ایم کے پی ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جو ہے وہ یہاں پر ان کو بھی وزٹ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جناب دہشت گردی کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں افغان دہشت گردوں میں ملوث ہونے میں بتدریج اضافہ ہوا ہے، اور افغانستان سے دہشت گردوں کی پاکستان میں دراندازی بڑھنے لگی ہے۔ مختلف دہشت گرد تنظیموں کو افغان طالبان کی مکمل حمایت، سہولت کاری اور سرپرستی حاصل۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 5 مارچ 2025 کو بلوچستان میں پاک افغان سرحد کے قریبی علاقے ٹوبا کاکڑی میں سیکیورٹی فورسز نے کامیاب آپریشن کیا، جس میں 4 اہم دہشت گرد گرفتار کیے گئے۔ دہشت گردوں سے کلاشن کوفیں، دستی بم اور دیگر آتشی اسلحہ برآمد ہوا، جبکہ گرفتار دہشت گردوں نے دہشت گردی کی بڑی کارروائی کی منصوبہ بندی کا اعتراف بھی کیا۔ گرفتار دہشت گرد نے اعترافی بیان میں بتایا کہ میرا نام اسام الدین ولد گلشاد ہے، میں افغانستان سے آیا ہوں، ہمارا نظریہ، ہماری ٹریننگ ہے، میرے پاس 2 بندوقیں، 2 کلاشن کوف، 1 گرنیڈ اور دیگر اسلحہ موجود ہے۔ اب یہ جو گھسپیٹی ہے وہاں سے مستقل طور پر جو آ رہے ہیں نا بار بار، ان کا ظاہری بات ایک مستقل حل نکالنا پڑے گا۔ اور یہ جو ابھی ایک بندہ حوالے کیا ہے امریکہ کے، اس کا تعلق آپ جانتے ہیں کہ داعش سے بتایا جاتا ہے، اور یہ جو ابھی ریسنٹلی جو واقعات ہوئے ہیں ان کے اندر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا ان کا اسی تنظیم کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ جو اکوڑا کٹک میں واقعہ پیش آیا، اس کے بعد بنوں میں جو واقعہ پیش آیا، یہ پچھلے چند مہینوں کے اندر یہ سارے واقعات پیش آ رہے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا مستقل حل نکالنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر اون عباس بپی پر غیر قانونی شکار کا جناب مقدمہ درج کر لیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ کل انہیں گرفتار کیا گیا ہے، ایف آئی آر ان کی سامنے آئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمہ تھانہ ڈراوڑ میں محکمہ وائلڈ لائف کے اہلکار کی مدیریت میں درج کیا گیا ہے۔ مقدمہ اون عباس بپی سمیت 5 نامزد اور 6 نامعلوم افراد پر درج کیا گیا ہے۔ مقدمے کے متن میں تحریر کیا گیا ہے کہ ملزمان نے چولستان میں غیر قانونی طور پر چنکارا ہرن کا شکار کیا۔ ملزمان نے وائلڈ لائف کی ٹیم کو دیکھ کر فائرنگ کی اور قتل کی دھمکیاں دی۔ تو یہ جو ہے وہ ان کے اوپر ایف آئی آر بنی۔ اب یہ مقدمہ کس حد تک صحیح ہے یا نہیں یہ نہیں پتہ، آپ جانتے ہیں کہ آج کل تو جو مقدمے ہیں وہ ویسے بھی بن جاتے ہیں۔
اس کے علاوہ جناب بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے ایک خبر آئی ہے اور وہ یہ کہ جناب بحریہ ٹاؤن کراچی کی انتظامیہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن سب سے بڑی نادہندہ نکلی۔ رہائشی منصوبے کی انتظامیہ 6 سال سے پانی کا بل ادا نہیں کیا، واجبات 14 ارب 78 کروڑ تک جا پہنچے۔ خبر کے مطابق کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے دعویٰ کیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے مالک ملک ریاض کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن سب سے بڑے نادہندہ ہیں۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے مطابق بحریہ ٹاؤن انتظامیہ نے واٹر کارپوریشن کا پچھلے 6 سال سے بل ادا نہیں کیا۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے مطابق پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے 14 ارب 78 کروڑ روپے کے نادہندہ ہیں۔ تو ایک جو ہے وہ یہ بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جناب۔ اس کے علاوہ کرکٹ کے حوالے سے جناب ایک خبر آئی ہے اور وہ یہ کہ بابر اعظم کے والد صاحب اعظم صدیق صاحب وہ کل سے جناب سرخیوں کے اندر ہیں، اور بیسیکلی انہوں نے انسٹاگرام پہ ایک پوسٹ کی ہے۔ اس پوسٹ کے اندر انہوں نے لکھا کہ باس از آلویز رائٹ، آئی سی سی کی T20 آف دا ایئر ٹیم کا رکن اور کیپ ملنے کے باوجود ڈراپ ہوئے، کوئی بات نہیں، نیشنل T20 اور PSL میں انشاءاللہ پرفارم کر کے جلد دوبارہ آ جائے گا ٹیم میں۔ بس جو محترم بہت بڑے سابقہ کھلاڑی ہیں ان سے درخواست ہے کہ اپنے الفاظ کا چناؤ ٹھیک رکھیں، اگر پلٹ کر کسی نے جواب دیا تو شاید وہ برداشت نہ کر پائیں، آپ ماضی ہیں اور دوبارہ نہ کبھی کھیلیں گے۔ اور دوسرا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ باپ زیادہ بولتا ہے، تو حضور میں ہی اس کا پہلا اور آخری کوچ، اسپوکن پرسن، مینٹور اور دنیا میں سب سے زیادہ خیر خواہ ہوں اور باپ ہوں۔ تو جن کے نہیں ہیں یا اس قابل نہیں وہ صبر کریں، اور کرکٹ سے پیار کرنے والوں سے درخواست ہے کہ جو چیخو پکار برپا کیے ہوئے ہیں دن رات، ان کی بات سننے سے پہلے ان کی اپنے دور میں کیا کارکردگی ہے PCB کی ویب سائٹ پر ایک دفعہ دیکھ لیا کریں، باقی عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ تو یہ جو ہے وہ انہوں نے ٹویٹ کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ بابر اعظم کے اوپر جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی کے بعد بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، ان کے اسٹرائک ریٹ کے حوالے سے، اوور آل ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ لیکن میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا، تنقید کرنا آپ کا حق ہے، اور ظاہری بات ہے تنقید جو ہے وہ بے جا نہیں ہو رہی، ان کی پرفارمنس کے اوپر ہو رہی ہے، لیکن انسلٹ نہ کیا جائے۔ اور بابر اعظم آپ جانتے ہیں کہ سٹار بیٹسمین ہے پاکستان کے، اور یہ چیز پاکستان نہیں مانتا، باقی ساری دنیا مانتی ہے۔ لیکن آپ ان کے اوپر تنقید کریں، تنقید سے آپ کو نہیں روکا جاتا، لیکن ان کی انسلٹ نہ کی جائے، اور تنقید بھی ایک حد تک ہوتی ہے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ آپ اگر الفاظ جب بول رہے ہوتے ہیں نا تو اپنے الفاظ کا چناؤ ٹھیک کیا کریں، آپ کیا بول رہے ہیں آپ کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ اور ظاہری بات ہے ان کا اگر بیٹ پیچ چل رہا ہے تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے علاوہ اوور آل اگر ہماری جو دوسرے ممالک ہیں، انڈیا کی بات کر لیں تو وہاں سے بابر اعظم کو بڑی سپورٹ ملی، صرف پاکستان سے جو ہے وہ ان کو سپورٹ نہیں ملی، باقی پوری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے ان کے بیٹ پیچ کے اندر، ماں سوائے پاکستان کے۔ پاکستان والے جو ہیں وہ اپنے ہی سٹار کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ خیر، تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹس، ایک ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے، اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔